السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہم اس مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ جو ملنا شروع کیے ہیں، تو لاسٹ منتھ تھا، مئی کا فرسٹ سنڈے تھا، تو اب یہ جون کا فرسٹ سنڈے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئندہ پھر فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ رکھیں گے، اور جیسا میں آپ سے بیان کیا کہ یہ 4 PM یو کے ٹائم کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اینڈ پہ ہم آپ لوگوں کا اوپینین بھی لیں گے کہ اگر یہ کنٹینیو کرنا ہے تو پھر ایسی طرح کریں گے، یعنی اگر اس میں تھوڑا سا چینج کرنا ہے 5 تو پھر انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو اب اصل ہم ہمارے ٹاک پہ آ رہے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم آدم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیے تھے، تو اس کے تعلق سے پھر تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن میں کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ میں نے بتا بھی دیا تھا، مگر پھر تھوڑا سا ڈسکشن ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ واٹس ایپ پہ کوشچن آنسر میں کچھ تھوڑا سے سوال جواب ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی۔ تو پھر اس پوائنٹ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہاں؟ فی الارض۔ فی الارض، ارض سے مراد یہ ارتھ ہے بولے تو زمین۔ تو پیدائش سے، تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ کہاں؟ جنت میں نہیں، زمین پہ بنانا ہے۔ تو اس لیے تخلیق تو ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کچھ عرصے تک جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا۔ اس کے بعد بی بی ہوا بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس کے بعد کچھ عرصے رہے، اور اس کے بعد پروگرام یہ تھا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان کو زمین میں بھیجا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ریپریزنٹیٹیو، خلیفہ کے مطلب یہ ہے کہ ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجنے والے تھے۔ تو مگر اس درمیان میں وہ تھا، وہ درخت قریب نہ جانے کا حکم تھا، تو اس کے بعد جو ہے اصل میں وہ پھل کھانے کی وجہ سے پھر وہ پتے ڈالنا پڑا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، مگر بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے وہ پھل کھایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا جنت سے۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے بتا دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے پروگرام یہی تھا کہ زمین پہ ان کو خلیفہ بنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ عرصہ جنت میں رہے۔ ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھل کھانے کی وجہ سے ان کو زمین جنت سے نکالا گیا، ایسا نہیں، کسی صورت سے زمین پہ بھیجنا تھا۔ اسی لیے یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے، کچھ لیسنس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ کو پتا ہے نا، احادیث میں جو کہ ہم کئی مرتبہ یہ سنے ہوں گے، اعوذ باللہ من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ سارے انسان بنی آدم جو ہے خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، مگر سب سے بہترین جو خطا کرنے والے کون ہیں؟ توابون، جو توبہ کرنے والے۔ تو توبہ کی اہمیت ہوگی۔ نمبر 2، نفس امارہ کو پہچاننا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہی ہے جو آ کے ساتھ سارے ایک منٹ، نفس امارہ کو آپ اگر نہیں پہچانیں گے تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نفس امارہ کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 3 جو ہے غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ نمبر 4، اپنے کو سب سے بہتر اور دوسروں کو کمتر کبھی نہ سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ جو بھی ہے مسلمان، جتنے مسلمان ہیں میرے سے بہتر ہے۔ ہم کو پتہ کیا ہے، ہر انسان جہاں کسی کو دیکھتا ہے تو فوری اس کو اپنے سے کمپیئر کر لیتا ہے۔
ان کی صحت کے لحاظ سے، ان کے پوزیشن کے لحاظ سے، ان کے جاب کے لحاظ سے، ان ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے، ان کے گھر کے لحاظ سے، ان کے پاس کاریں کتنی ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ان کی اولاد اور اپنی اولاد سے کمپیرزن. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو ان کے گرینڈ چلڈرن اپنے گرینڈ چلڈرن سے کمپیئر. یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ چلتی ہے. مگر اپنے آپ کو کیا ہے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ہیں ہم سے بہتر ہیں. ان میں پتہ نہیں کتنے اچھائیاں ہوں گے اور اللہ کے پاس ان کا کتنا بلند مقام ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں، ہم یہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور فلاں کو دیکھو وہ تو کیا نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں نہیں. تو یہ کمپیریزن جو ہوتا ہے، اس کمپیریزن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہنا اپنے کو کمتر سمجھو، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو. نمبر 5، غلطی جب بھی ہو اس کو تسلیم کر لینا. اب کوئی مسٹیک ہو گئی تو اوکے، آئی ایم سوری، آئی میڈ اے مسٹیک. یہ کرنا بہت بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سنت آدم، غلطی کو تسلیم کرنا. اور سنت شیطان کیا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا، بلکہ غلطی پہ ٹھہرتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے جو کیا ہے نا، یہ دس از دا کریکٹ وے. شیطان نے کیا نا، سجدہ نہیں کیا، تو جب کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ بس اپنے آپ کی بڑائی کرنے کا، وہ ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو میرا پوزیشن بڑھ گئی. اور آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے خطا ہوگی، تو وہی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ہاں بے شک مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. اور تو یہ ہے سنت شیطان، مت جائیے، سنت آدم پہ چلے جائیے. جب بھی غلطی ہوگی ایکسیپٹ کر لینا اور کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں تسلیم کرنا. نمبر 6 یہ ہے کثرت سے توبہ کرتے رہنا، کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک، دن میں، رات میں کئی مرتبہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ کرتے رہیں گے. تو اتنا کہ پتہ نہیں ہم کو معلوم بھی ہے نہ معلوم بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغیبة والبہتان والکذب والمعاصی كلها. ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور اللہ سے کہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر ان سب غلطیوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جو مجھے میرے علم میں، ان سے بھی جو مجھے معلوم بھی نہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معلوم. اور پھر نمبر 7 کیا ہے، امید رکھنا، ہمیشہ خوبی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھ سے جو کچھ بھی خطا ہوگی وہ اپنی رحمت کے فیض ہم کو معاف کرنے والا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ غلطی کس نے کی تھی؟ یہ ابلیس نے، شیطان نے کی تھی. وہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو ہم کو کیا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہونا، ہمیشہ سوچتے رہنے کہ اللہ کا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمارے ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ کس وقت قبول کرتا ہے، کب اپنی رحمت اور رضامندی اور بخشش اور نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہے، کب ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کب ہمارے حالات ٹھیک کرتا ہے. مسلمانوں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے، وہ کب آئے گا ہم کو نہیں معلوم، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فوری ہو جائے، ابھی فوری ہو جائے. یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے علم میں ہے، اور وہ اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. جو موقع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. تو ہم کو رحمت سے مایوس نہیں ہوگی. تو یہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے تھوڑے سے پوائنٹس بیان کر دیے. اب ہم آج کی جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں. ہم جو ہے اس وقت تھوڑا سا شیش علیہ السلام پہ اور تھوڑا سا ادریس علیہ السلام پہ غور و فکر کریں گے. شیش علیہ السلام کے تعلق سے یہ بتا دوں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، مگر ان کا قرآن اور احادیث صحیحہ جو ہے نا، جو 6 آتھنٹک جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں شیش علیہ السلام کا نام بھی نہیں، قرآن میں بھی نام نہیں ہے، اور آتھنٹک جو احادیث کی کتابوں میں ہے اس میں بھی اس کو بیان نہیں کیا، مگر دوسرے احادیث کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تفاسیر میں بھی بات تفاسیر ہے. ابن جریر جو ہے نا، ان کو تفسیر طبری کہتے ہیں، تفسیر ابن جریر ہے، اس میں ہے.
اور دوسرے تفاسیر میں اس وقت کے شروع یہ ابن جریری جو طبری ہے، محمد بن جریر نام تھا ان کا، اور انہوں نے تفسیر جریر کے نام سے لکھی، جو یہ تفسیر ابن کثیر سے پہلے کے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے لکھا ہے، اس میں ہے، اور بعض احادیث میں ہے، تو اس لیے مینشن تو کر دیتے ہیں مگر اس میں تفصیل نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو ذکر بھی نہیں ہے، اور احادیث کی جو آتھنٹک کتابیں ہیں اس میں نہیں ہے، مگر چونکہ شیش علیہ السلام کے تعلق سے بعض احادیث اور پرانی تفاسیر میں آئے ہیں تو اس کے تعلق سے صرف مینشن کر دیتا ہوں، تفسیر میں جانا نہیں ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی بات کیا تھا، آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، آپ نے کئی مرتبہ اس کی تفصیلات سنی ہوں گی مگر میں صرف مینشن کر دیتا ہوں۔ حابیل کے ساتھ جو ان کی یہ شریعت آدم، پہلے سمجھا دوں آپ کو، آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں حکم یہ تھا کہ جب بھی پیدائش ہوتی تھی بچوں کی، ٹوئنس ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو اس ساتھ دوسری پیدائش میں ایک لڑکا ہے لڑکی، تیسرے میں ایک لڑکا ہے لڑکی، مگر ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک پریگننسی کا لڑکا دوسری پریگننسی کی لڑکی سے شادی کر سکے، مگر اسی پریگننسی میں جو ٹوئن سسٹر ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت آدم علیہ السلام تھی۔ تو اس میں یہ تھا، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کی بہن بہت خوبصورت تھی۔ اب یہ جو بڑے ہیں تو حابیل کو احساس ہوا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور یہ حابیل جو ہے میری بہن سے شادی کریں گے جو بہت خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بہن کو نہیں دیتا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ جو آدم علیہ السلام کے سامنے کہا کہ تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میری شریعت میں یہ الاؤ نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے چیک کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ کوئی نظر کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو، جس کی نظر کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اس کے تعلق سے احکام ہے کہ اس کی نظر کو قبول ہوئی اور وہ جو کہتا ہے وہ سچ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اوپینین جیسا لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کیا کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کے لیے تھا۔ تو پھر دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے، اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس نظر لے کے گئی، وہ پہاڑ پہ رکھا گیا، ایک تو جانور کو ذبح کر کے لے گیا، اور دوسرا جو ہے زراعت کرتے تھے اس کے جو چاول گیہوں وغیرہ جو بھی تھی اور میوہ جو تھا وہ لے جا کے رکھے۔ تو وہ ایکسیپٹ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ بھیجتے تھے، وہ آگ جو ہے جس چیز کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جلا کر اس کو ختم کر دیتا تھا، وہ اٹھا لی جاتی تھی۔ تو جب حابیل اور حابیل نے بھیجا تو حابیل کے جو اس نے نظر بھیجی تھی، جو تحفہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، اور قابیل کا جو تحفہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو تکلیف۔ تو اس کو تو اور بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں تو آئی کی ناٹ ایکسیپٹ مائی ڈیفیٹ۔ تو اس نے کہا کہ جب تک یہ ہے تو یہ تو ہمیشہ میری بہن کے لیے رہے گا، میں یہ کرتا ہوں وقت سے ہی ختم کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ حابیل نے کہا کہ میں تم کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو حابیل نے کہا کہ تم میرے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں مگر میں کوئی تم پہ اٹیک نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا خون کرنا میں نہیں چاہتا۔ مگر حابیل نے کہا تو میں تو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اس نے حابیل کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ ہم نے پڑھایا، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ دفن کرنے کا موقع آیا تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا دفن کیسا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، جو اپنے ایک جو دوسرا کوا مر گیا تھا اس کو کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود کے اس میں ڈالا۔ تو اس وقت قابیل نے کہا کہ افسوس کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا دفن کرنا۔ تو یہ قصہ تھا حابیل اور قابیل کا، قصہ ختم ہوا۔ اس کے بعد قابیل کو آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ اپنے جو لوگ اس کے قسم کے اور اس کے خیالات کے تھے ان لوگوں کو لے کر وہ ایک دور کے علاقے میں چلے گا، پہاڑیوں سے دور ہو کے وہاں جا کر وہ سیٹل ہوئے۔ اب آدم علیہ السلام کے جو بعد میں جو اولاد ہوتے رہے ان میں شیش علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اس کی شیش علیہ السلام جو ہے بہت نیک اور صالح بندے تھے، اور آدم علیہ السلام ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو تفصیلات سمجھائے اپنی شریعت کے بھی، اور اللہ کی کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے وہ چیزیں سمجھائے، جس کو یہ بہت اچھی طریقے سے تسلیم کرتے گی۔ تو شیش علیہ السلام کا، اور شیش علیہ السلام کا جو نام ہے یہ جو ہے میں آپ کو جن کتابوں سے لیا ہوں، ایک تو ایک کتاب ہے یہ قصص القرآن ہے،
یہ مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاری کی ہے، اور دوسری ہے البدائع والنہایہ جو ڈاکٹر محمد سید نے بتایا تھا کہ وہ اس کا ریفرنس دیا تھا، تو وہ دو کتابوں سے۔ تو اس میں شیش علیہ السلام کا جو نام اس کا کہا گیا ہے کہ ان کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہبا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ہبا ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعت ہے، اس کے معنی بتائے ہیں شیش کے۔ تو اور اس میں اب جو بعض احادیث کی کتابیں جس کا ریفرنس صرف آپ کو یہ کتابوں میں نظر آتا ہے، اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، مگر یہ اوتھینٹک بکس آف حدیث میں نہیں ہے، مگر پہلے کے جو تفاسیر کی کتابوں میں تھے، تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد شیش علیہ السلام بہت نیک صالح تھے، آدم علیہ السلام کے سارے جو احکامات تھے اس کو پابندی سے کرتے رہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا، جب بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایک دل چاہ رہا ہے کہ جنت کے میوے میں کھانا چاہ رہا ہوں میں، تو تلاش کر کے لاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو جنت سے کچھ درختوں کے کچھ جو بھی تھے وہاں کی کچھ چیزیں لائے تھے، پھر زمین میں لگا دیے تھے، تو اس کے کچھ درخت نکلے تھے، مگر وہ کس جگہ تھے دور دور سے پتہ نہیں۔ تو شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے جو اور بھائی بہنیں تھے وہ سب تلاش میں لے کے نکلے ہیں، تلاش کر کے کہ والد کے بڑی ایک دم خواہش ہو رہی کہ میوہ کھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ لینے کے وہاں جب دور چلے گئے تو وہاں دیکھے تو کیا فرشتے نظر آئے، اور فرشتوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آدم علیہ السلام جو ہے جنت کا میوہ کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفن دیا ہے، کفن لے کر آئے ہیں، ان کا وقت قریب ہے اس وقت۔ تو یہ میوہ لینے کے بجائے پھر جب دیکھے کہ فرشتے جا رہے ہیں ان کے پاس، تو سمجھے کہ ہم فوری واپس چلے جائیں، کیونکہ وہ تو وہاں جانے تک ان کی جو ہے روح قبض کر دی گئی۔ تو فرشتے وہاں گئے ہیں، شیش علیہ السلام اور سب جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور ان کے ساتھ جو ان کو خبر کھودی گئی اس میں نشانی کے بعد اس کے بعد ان کی 4 تکبیریں کہی گئی۔ تو یہ چیز غسل، کفن اور 4 تکبیر وہاں سے چل رہے ہیں۔ اور جب یہ لوگ فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں گھر میں، تو بی بی ہوا فرشتوں کو دیکھ کر پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جنت کے فرشتے ہیں، ان سے میں واقف ہوں، کیونکہ جنت میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں ان کا انتقال ہوا، تو پھر آدم علیہ السلام کی، تو یہ شیش علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ پھر شیش علیہ السلام کے بعد ان کے ابھی ایک عرصہ ہوا، اس کے بعد تفصیلات نہیں ہے، البتہ ان کے بعد جو ذکر آیا ہے ادریس علیہ السلام کا آیا ہے۔ تو آج میں شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے تعلق سے پوچھوں گا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم ہے، سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 56 ہے، اور دوسری سورہ الانبیاء ہے، سورہ 21 ہے، اور اس کی آیت نمبر 85۔ 2 جگہ ادریس کا لفظ قرآن میں منشن ہوا ہے۔ حدیث میں تو بہت کئی جگہوں پہ اس میں کہا گیا، مگر آپ کو میں سلسلہ بتا دیتا ہوں۔ We've missed 15 minutes of Khusra Uncle's talk. ادریس علیہ السلام کا یہ ہے، ان کا جو ہے شیش علیہ السلام کے بیٹے خینان ہیں، ان کے بیٹے مہلائیل ہے، ان کے بیٹے یارد ہے، اور ان کے بیٹے ادریس علیہ السلام ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر جو خنوخ بھی ہے، اخنوخ بھی کہا گیا ہے بعض کتابوں میں۔ تو یہ ابن جریر طبری نے تفصیلات بتایا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار جو ہے، کعب کا 2 صحابہ کے تعلق سے آپ کو کعب کا لفظ بتا رہا ہے۔ ایک ابی بن کعب، ان کا ذکر آتا ہے۔ ابی بن کعب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف مدینہ تھے۔ آپ کو آج کل کے حالات کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ ان کا کیا پوزیشن تھا۔ اور یہ کعب احبار جو ہے، یہ یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے جو ہے بڑے عالموں سے ان کا مقام تھا۔ یہ تھے عبداللہ بن سلام،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے. تو یہ دو بڑے عالم تھے، ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو عبداللہ بن سلام کے تعلق سے تو ہم کو تفصیلات معلوم ہے. دوسرے تھے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کعب احبار سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے تفصیلات بتائے ہیں، اور یہ تفصیلات پھر یہ اسرائیلیات کے لحاظ سے، کیونکہ وہ اسرائیل کے بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ورفعنا مکانا علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ تو کعب احبار نے کہا کہ ہماری کتابوں کے لحاظ سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ہمارے پاس یہ بتایا گیا تھا کہ ادریس علیہ السلام بہت نیک تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، بہت نوازا، حتیٰ کہ ان کو کہا گیا کہ جتنی دنیا میں اس وقت لوگ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے نیکیوں کا اجر آپ کو بھی ملے گا. تو اتنی بڑی خوشی ہو گئی ان کو. انہوں نے کہا کہ میں تو جو نیکی کر رہا ہوں وہ اس کا تو اجر ملے گا، لیکن اس وقت میرے جو ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جن کی کو میں تبلیغ کرتا ہوں، میرے احکام پہ چلتے ہیں، وہ لوگ بھی جتنے نیک کام کریں گے اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. تو بڑی خوشی کی بات. جیسا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو کئی نیک کام کی تلقین دی، کسی کو آپ نے کہا کہ یہ کام کرو، یہ صدقہ کرو، یہ خیرات کرو، یہ عبادت کرو، یہ ذکر کرو، یہ سورہ قرآن کی اتنی آیتیں پڑھو، تو وہ آپ کے کہنے سے وہ جو نیک کام کریں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور چونکہ آپ نے ان سے کہا تھا یہ کرو تو آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا. تو اس کو میں ایسا ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو یہ سننے کے بجائے بات علیہ السلام کو بہت خوشی. انہوں نے کہا پھر اگر ایسا سلسلہ ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں اضافہ فرما دے، تاکہ جتنی میری عمر بڑھتے جائے گی اتنی نیکیاں میرے بڑھتے چلے جائیں گے، خود میں بھی نیکیاں کماؤں گا اور جتنے لوگ نیک کام کر رہے ہیں ان کا بھی ملے گا. تو اس وقت جو ان کے پاس فرشتہ آیا تھا تو ایک دم فرشتے کے سامنے ذکر کیا کہ میری خواہش ہے کہ ایسا کروں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کریں گے تو جو روح قبض کرنے والے ہیں، جو ملک الموت جو بولتے ہیں، ان سے ہم مل کے ان سے پوچھ لیں گے کہ ان کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی موت کا کب وقت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ایکسٹینشن کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے بہت خواہش ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیروں پہ بیٹھ جاؤ. تو اپنے ونگز پہ ان کو بٹھا لیا، اور وہاں سے زمین سے لے کے لے کے وہاں جو ہے فورتھ جو اسکائی ہے نا، چوتھے آسمان پر لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھے تو ملک الموت دور سے نظر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے دیکھو آپ فورتھ جو آسمان ہے وہاں ملک الموت نظر آ رہے ہیں، ان سے بات کر لیں گے. تو ان کو بٹھا کر فرشتہ گیا ملک الموت کے پاس، جا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتائیں کہ ادریس علیہ السلام کے موت کا وقت. انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ادریس آئے ہیں، وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ادریس یہاں آگے چوتھے آسمان پہ؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور مجھے پتا ہے کہ ادریس علیہ السلام تو زمین میں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا زمین پہ جا کر ان کو اٹھا کر لا کے چوتھے آسمان پر لے کر آؤں اور یہاں ان کی روح قبض کر دوں، مگر تم نے کہا کہ وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں. تو فوری انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دیکھو سامنے. تو فوری ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح انہوں نے قبض کرا. یہ تو کعب احبار نے اپنی اسرائیلی روایت سے بیان کیا ہے. مگر ہم کو معراج میں جب گئے ہیں تو ایک منٹ ہی، ایک سیکنڈ. معراج میں جب گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسرے انبیاء سے، رسولوں سے ملاقات ہوئی، تو اس میں معراج کے واقعے میں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ چوتھے آسمان پہ تھے. تو یہ صرف میں مینشن کر رہا ہوں. اب یہاں ایک چیز خالی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جو تفسیر طبری وغیرہ میں جو ذکر ہے اس میں ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا. لکڑی کے جو ٹریز کے جو برانچز تھے اس کو کاٹ کر اس سے
کچھ وہاں کے جو بھی سیاہی کے جیسی کوئی چیز تھی، کوئی بلیک چیز تھی، کوئی چیز تھی، اس کو لے کر انہوں نے پتوں پر اور پتھروں پر اور جانوروں کے ہڈیاں تھے ان کے اوپر لکھنا شروع کیا. تو قلم کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے ادریس علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے طب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ کس جڑی بوٹی میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ اس کا بھی علم جو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دیا. نجوم جو بولتے ہیں، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی جو بولتے ہیں نا، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور ادریس علیہ السلام اپنے زمانے میں کیا ہوا، جب ان کی آبادی جو تھی ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. یہ جو کتابوں میں پڑھا ہوں تفاسیر کی، جو میں آپ کے سامنے کیا، 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، اور ہر پارٹ کے لیے ایک لیڈر کو کہا، اور کتاب میں کہا کہ وہ بادشاہوں کو مقرر کر دیا. مطلب یہ کہ جو رولرز تھے ان کو سمجھا ہے کہ تم لوگ اس ایریا کو ایسا کنٹرول کرنا ہے. تو 4 حصوں میں تقسیم کر، اور انہوں نے تفصیل جو کی ہے اس میں کیا ہے، تعلیم جو دیتے تھے اس میں 6 کہ توحید، عبادت، آخرت، عمل کی تلقین کرتے تھے. اور ان کے زمانے میں جو تھا، جو اللہ تعالیٰ کو نظر پیش کی جاتی تھی، اس میں جو تھے، جو مینشن ہوئے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. خوشبو لگا کر اس کا جو دھواں نکلتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے پاس یہ ہماری طرف سے یہ نظر پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما دیں. ایک چیز یہ. دوسرے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے واسطے یہ قربانی کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عوض ہم کو یہ چاہیے، یہ عبادت کرتے. اور پھر میووں اور پھلوں اور اناج کی بھی نظر رکھتے تھے. تو یہ خوشبوؤں کی جو دھنی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں خوشبو لگاتے تھے، اور وہ آپ کہیں درگاہوں پہ کہیں جاتے تھے تو وہ خوشبو لگا کر وہ آپ کے اوپر کرتے تھے. تو یہ شاید وہاں سے سلسلہ تھا، کہ پتہ نہیں کیا ہے، میں خالی ذکر کرتے ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے جو لوگ تھے ان کے ماننے والوں میں، ان میں ڈیوائڈ کر دیے تھے کہ ساری آبادی تو رہے گی، مگر ان کے ساتھ ساتھ لیڈرز جو تھے اس میں ایک کو کہتے تھے کاہن، اور دوسرے کو کہتے تھے بادشاہ. کاہن کیا ہے، تو وہ ریلیجیس لیڈر رہتے تھے، نیک لوگ رہتے تھے. ان کے پاس جو احکام نازل ہوتے تھے اور ان کو جو تلقین کی جاتی تھی کہ کیسے کام کرنا اور کن کاموں سے اپنے کو بچانا، اس کو کہتے تھے وہ کاہن کہا جاتا تھا. مگر بعد میں کاہن کا لفظ ایسا ہوگا، نجومیوں کی بات ہو گئی، وہ شیاطین سے معلومات حاصل کر کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. مگر یہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جس کو کاہن کہا گیا ہے، وہ نیک لوگ تھے اور اسلامی گائیڈنس تلقین کیا کرتے تھے. اور دوسرے تھے بادشاہ، اور بادشاہ بھی متقی تھے، اور وہ کاہن بھی یہ کہتے تھے اور بادشاہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں کہ دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی اور جو اختیار دیا، جو قدرت دی، اور جو ہمارے اہل میں جو کر سکتے تھے، ہم نے کیا کیا اور کس چیز سے ہم لوگوں کو منع کیا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اور کیسا لوگوں کے جو حقوق تھے ان کو ادا کیا. یہ ڈرنے والے لوگ تھے. اچھا، ادریس علیہ السلام کا انہوں نے جو لوگوں کے لیے اپنے احکامات رکھے ہیں، وہ 10 پوائنٹس ہے، میں آپ کے سامنے فوری رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرے، تو شکران نعمت جس کو بولتے ہیں. نمبر 2، علم جتنا بھی حاصل کیا اس کے ساتھ اس کے تعلق سے عمل کرتے رہنا، کہ جو آپ کو معلوم ہو گیا آپ اس پہ عمل کرنا. نمبر 3، دنیا سے فائدہ اٹھانا. دنیا ہمارے لیے بھیجی گئی ہے اور اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس لحاظ سے استعمال کرنا ہے دنیا کو. اپنی نفس کے خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعلق سے اس کو قبول کرنا ہے. اور نمبر 4 جو ہے، خلوص نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کچھ اپنا فائدہ ہو، اپنا جو ہے شہرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اقتدار بتانے کے لیے نہیں کر رہے، خلوص نیت سے کریں. نمبر 5، جھوٹ اور جھوٹی قسموں سے اعتراض کرو. جھوٹ بھی مت بولو، اور جھوٹ بولنے کے بعد اگر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں تو اس کے بعد قسمیں کھا کے بتانا کہ نہیں، میں جو جھوٹ بولا وہ صحیح. تو یہ 5. نمبر 6. نمبر 6 کیا ہے، نیک کام کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی.
امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ نمبر 7، بادشاہ جو تمہارے پاس اسلامی حکومت کے لحاظ سے جو بھی لیڈر آپ کو رکھا ہے اس کے جو احکامات کی پابندی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ وہ بھی آپ کو جو احکام خدا بندی ہے اس کے لحاظ سے احکام دے گا، تو اس کی جو بھی اطاعت اس کی ہوتا ہوں۔ نمبر 8، حسد سے بچنا، حسد اور تکبر سے بچنا۔ نمبر 9، علم جو ہے آپ کو اس کو وزڈم کو غور و فکر کرنا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے احکامات جو ہے اس ہوشیار ہونا، وزڈم، بی وائز جو بولتے ہیں نا وہ ہے۔ اور نمبر 10، ضرورت سے زیادہ کا دنیا سے طلبگار نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہے اس کے اوپر قناعت کرنا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں ہم کو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں شیش علیہ السلام کے تعلق سے جو مختصر باتیں مجھے پتا کیا تھا، یہ چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ شیش علیہ السلام کا تو قرآن میں اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہاں بعض احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور تفاسیر کے جو پہلے کے تھے اس میں تھے، تو میں نے جتنا ہو سکا آپ سے مینشن کیا ہوں۔ مفتی مینک کا اگر کبھی موقع ملا تو ان کا بھی آپ آن لائن اور یوٹیوب پہ اگر دیکھیں تو وہ بھی شیش علیہ السلام کے تعلق سے بھی مینشن کیے ہیں، اور ان کے کہنے کا انداز الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اسرائیلیت کے تعلق سے ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلیات جو ہے نا، جو پہلے کے جو تھے ان میں سے آپ کو چوائس ہے، اگر اس میں 3 پارٹس بیان کر دیا گیا ہے حدیث میں، کہ یا تو یہ ہے کہ جو قرآن اور احکام کے تعلق سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن کے اگینسٹ اور نیک کاموں کے اگینسٹ کچھ اگر اسرائیلیات میں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دو، کیونکہ اللہ کے احکام ایسے نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں نہ ایگری کر رہے ہیں نہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تمہارے لیے مائنڈ اوپن ہونا چاہیے، کچھ اس میں نیک بات ہو تو ایکسیپٹ کر لو، اگر کوئی غلط بات ہے تو ریجیکٹ کر لو۔ تو ہم کو شیش علیہ السلام کے تعلق سے اگر اسرائیلیات سے ہم کو کوئی اطلاع ملا ہے، جیسے مفتی میک نے بیان کیا کہ اگر وہ ملے ہیں تو ہم کو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی نیک بات مل رہی ہے، کیونکہ ہم جتنے پوائنٹس اپنے ہم نے ذکر کرے اس میں کوئی گناہ اور غلطی کی بات نہیں ہوئی، سارے نیک باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، نیک کاموں میں جانا اور ایسا کرنا۔ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بھی تفصیلات کہیں نہیں ملے، قرآن میں تو تھوڑا سا ذکر آیا، اور پھر احادیث میں آیا، جیسا میں نے بیان کیا، معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرے تفسیر کی کتابوں میں وہ قلم اور طب ہے، نجوم ہے، اور یہ چیزوں کی ابتدا ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے نوح علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کریں گے، مگر یہ ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی سی دیر 5 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 10 ڈیز بہت اہم، ذوالحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں، ان کے لیے بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو حج سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، مگر جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے راستے سے بھی ثواب کمانے کے لیے ہمارے انتظام کر دیا ہے، اور اس میں کہا ہے جیسے یہ جو 10 دن ہے ان کی بہت اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کئی مرتبہ، اور آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے دنوں سے بہترین دن ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے وجہ سے حدیث کی کتابوں میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہترین، بہت ہی محبوب ہے، اور کیا ہے، افضل، احب کا لفظ آیا ہے، افضل کا لفظ آیا ہے، اور اعظم کا لفظ، یہ تینوں الفاظ استعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن سب سے زیادہ محبوب ہے سارے دنوں سے، تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بھی جو دن ہیں ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے کبھی ایکسیپشن نہیں کہا کہ یہ جو 10 دن ہے یہ رمضان کے علاوہ سارے دنوں سے افضل ہے، ایسا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دن پیدا کیے ہیں اس سارے دنوں میں سب سے افضل یہ 10 دن۔ ہاں راتوں کے لحاظ سے ہے، جو آخری رمضان کے 10 راتیں ہیں وہ راتوں میں افضل ہیں، مگر دنوں میں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن کیا ہے، یہ
10 دن جو ذوالحجہ کے، اس میں کوشش یہ کریں، نمبر 1 گناہوں سے بچیں. ایسا سمجھ لیں کہ رمضان ہیز کم بیک وتھ اے لٹل بٹ آف ڈفرینس. جیسا آپ رمضان آتے تو رمضان میں کیسے کرتے تھے آپ؟ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے. تو ان 10 منوں کے کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. جیسا روزے کی حالت میں رہتے تھے ویسا سمجھ لو کہ اگرچہ کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مگر آپ سمجھو کہ جیسا ہم روزے میں احتیاط کرتے تھے. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانا. نیکیاں کمانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کے جو روٹین ہے ان میں نیکیاں کمانے کے لیے ایکسٹرا کر دیجیے. آپ اگر 1 پیج پڑھتے تھے قرآن کا، 1 رکوع پڑھتے تھے، 1 ربع پڑھتے تھے، 1 12 پڑھتے تھے، تو اس کو ایکسٹرا کرنے کی کوشش کریں جو بھی ہو سکتا ہے. ڈبل کرنے کی اگر ہے، ٹرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ 1 رکوع پڑھتے تھے تو 2 رکوع پڑھیں. اگر 1 ربع پڑھتے تھے تو نصف قرآن پڑھیں. 1 پارہ پڑھتے تھے تو 2 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ 10 دنوں میں جتنا ہو سکتی. پھر روزے اگر رکھ سکتے ہیں تو 10 دن کے روزے رکھ سکیں. سوری 9 دن کے روزے، کیونکہ 10ویں کا روزہ منع ہے، عید کا دن کا روزہ منع ہے. تو 9 ڈیز کا اگر روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے کیونکہ دن بہت بڑے ہیں تو آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں، یا نہیں تو 3-4 دن کے بعد دیکھیں. مگر کچھ بھی کریں، ایک روزہ 9 کا کبھی نہ بھولیں. 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور. عرفات کا جو روزہ ہے وہ حاجی تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ تو حج کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے تو روزہ منع ہے سفر کی حالت میں. مگر ہم چونکہ حج کو نہیں گئے ہیں تو ہمارے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ایک 9 کا روزہ رکھ لیں. یہ 9 کا روزہ بہت خاص روزہ ہے. اب عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو عاشورہ کا روزہ رہا اس کے پچھلے گناہ معاف. مگر یہ عرفات کا روزہ ایک ہی روزہ ہے جس میں 2 سال کے گناہ معاف. پریویس ایئر، فیوچر ایئر، ابھی فیوچر ایئر نہیں آیا ہے مگر اس میں بھی جو غلطیاں کریں گے وہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے. اور یہ گناہ کون سے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہو جاتے تو کتنی بڑی نعمت ہے. ایک پاسٹ ایئر کے بھی معاف ہو رہے ہیں، ایک فیوچر ایئر جو ابھی نہیں آیا اس کے بھی آپ کو پاک و صاف ہو رہے ہیں 1 دن کا روزہ رکھ کر. تو 9 کا روزہ کسی صورت سے آپ پلیز رہے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر زیادہ رکھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو نہیں. مگر نیکیوں کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ ذکر کی کثرت کریں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، میرے بیٹے کتنی خوشی ہوئے. جیسے آدم علیہ السلام نے ویلکم کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ویلکم کیے. دوسرے انبیاء جو رسول تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سے خطاب کیے ہیں. اور آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے کا لفظ استعمال ہے تو ان کو ویلکم کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا مگر پھر مینشن کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تم جب جائیں گے تو تمہاری امت کو میرا سلام کہنا. سلام کہنا کون؟ ابراہیم علیہ السلام امت محمدی کو سلام کہہ رہے ہیں. اور کہنا کہ جنت میں جب آئیں گے تو جنت کی بہترین زمین ہے، خوشبو سے بھری ہوئی ہے مگر اس میں درختیں نہیں ہیں. مگر ان سے کہنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو تو اس سے تمہاری جو جنت کی زمین ہے اس میں بہترین درخت اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں. آپ کو کوئی سلام کہتا ہے تو السلام علیکم کہے تو کیا کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کے ذمے ہے. سلام کرنا نفل ہے، جواب دینا فرض ہے. کوئی سلام جو پہلے کرتا ہے نا وہ سنت ہے اور یہ آپ کا نفل ہے، مگر جواب دینا ضروری ہے کیونکہ سلام کا جواب. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے کس کو؟ ہم کو. کس کے ذریعے سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سلام ملا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ فوری جس وقت بھی آپ یہ سنتے فوری
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام، یہ کہہ دیں تو آپ نے سلام کا جواب دے دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، انہوں نے جو کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ کہیں کتنے مرتبہ کریں؟ 3 مرتبہ کریں، 10 مرتبہ کہیں، 50 مرتبہ کہیں، 100 مرتبہ، 100 کی عادت کر لیں، صبح اور شام، صبح 100، شام 100 منیمم۔ اس کے بعد جس وقت ہوتا ہے آپ کہیں کام پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی کام میں مصروف ہے، زبان سے تو کر سکتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کہتے رہیں۔ آپ کوشش کریں اس کی عادت ڈالیں نا، تو پھر آپ کو کام کرتے کرتے ایک دم یاد آ جاتا ہے کہ ارے میں خالی ہے، زبان سے تو ذکر کر سکتے ہیں، فوری کر دیں آپ کو، اور اس کا بے انتہا آپ کو، پھر آپ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، آپ کی زمین جو ہے درختوں سے، پھلوں سے، آپ کہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں کہ یہ جو آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرتے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ سارا آپ کی جنت کا جو علاقہ ہے سارے بہترین بہترین درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں وہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی کوشش کریں، وہی کہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار میں آپ کو مصروف رکھے تو آپ کی زبان کو جو ہے عادت ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ آپ ڈرائیو کرتے جا رہے ہیں، خالی کوئی خواہ کے میوزک نہ سننا اور ادھر ادھر کے خیالات میں رہنا، اس کے بجائے ڈرائیو کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کوئی کام ہو، گھر کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ ذکر کی عادت کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو میں آج کی جو سیٹنگ ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیں گے، اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اوپن کریں اور انشاءاللہ سب بات کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفضل بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز المسلمين، اللهم انصرنا امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے طرف قبول فرمائے، ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہو گئے ہیں اپنی رحمت کے طرف معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ فلسطین میں اور چنا میں بھی ہو، میانمار میں ہو، کشمیر میں ہو، خاص طور پہ فلسطین میں جو زبردست نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، مظلومین کو، ظالموں کو ظلم سے بچا لے۔ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت، ہم آپ سے عاجز سے دعا کریں، ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جو دوست رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہدایت کے راستوں پر یہ عمل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری لفظ جو دنیا میں ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کو اپنے صالحین بندوں میں ملا لے۔
اپنے ساری دعا کون ہے ہمیں کہ تقول فرا آمین ربی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب آپ لوگ اپنے